بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اصل خزانہ کیا ہوتا ہے؟ اصل خزانہ کہاں پایا جاتا ہے اور یہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آئے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا، جن میں اسکندر اعظم کا نام قابل ذکر ہے۔ لیکن پیارے دوستو، جب وہ بھی اس دنیا سے گیا تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت مال و دولت کمایا، لیکن اصل خزانہ ان کے ہاتھ بھی نہ لگ پایا، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم زندگی میں چند دن بھی اچھے طریقے سے خوش نہ رہ سکے۔ تو پیارے دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی انسان کو اصل خزانہ نہیں ملتا تو یہ خزانہ کہاں پایا جاتا ہے؟ اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، حقیقت میں اصل خزانہ انسان خود ہی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو پہچانے، اگر انسان اپنے اندر جھانکے کہ وہ کیا ہے، اسے کیوں بنایا گیا ہے، تو اسے اصل خزانہ حاصل ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو پڑھتا ہے، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھتا ہے، تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، وہ زندگی میں خوش ہو جاتا ہے اور اسے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ چار آج ایسی چیزیں پیش کرنے والے ہیں جو ہمیں اصل خزانے کے قریب کرتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز، کسی بھی کام میں آپ یہ سوچیں کہ اس میں برے سے برا کیا ہو سکتا ہے۔ سپوز کہ ایک بندہ انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، اب اس کی یہ سوچ ہے کہ اگر میں انٹرویو میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، یوں وہ پریشان ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے لیٹ ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ مزید پریشان ہوتا ہے۔ ایسی اس کی پریشانی بڑھ ہی ہوتی ہے، وہ پریشانی کے اس دلدل میں پھنس رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ جان لے کہ برے سے برا یہی ہوگا کہ مجھے جاب نہیں ملے گی، اور اگر جاب نہ ملی تو کیا ہوگا، میری زندگی تو جاری رہے گی، میں زندگی کے باقی لمحات بھی گزاروں گا، ایسے ہی گزاروں گے جیسے جاب سے پہلے گزار رہا ہوں۔ جاب نہیں ملے گی تو کیا ہوگا، اب بھی تو جاب نہیں ہے، یوں وہ اصل خزانہ حاصل کر لے گا، یوں وہ اپنی زندگی میں خوشی حاصل کر لے گا۔ دوسری چیز، لا آف ایوریج یعنی اوسط کا قانون، کسی بھی چیز میں متوازن رویہ اختیار کرنا۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ جہاز میں سفر کرنے والے لوگوں کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ اگر جہاز کریش کر گیا تو کیا ہوگا، جہاز کا ایندھن ختم ہو گیا یا جہاز ہائی جیک ہو گیا تو کیا ہوگا، یوں وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، ان کی پریشانی میں یہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن تحقیقات بتاتی ہیں کہ اس کا بالکل بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت میں پلان کے ہائی جیک ہونے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں، کریش ہونا اور اس کا ایندھن ختم ہونا بھی تاریخ میں بہت ہی کم مرتبہ ہوا ہے۔ یوں جب حقیقت انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ حقائق کو دیکھ لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے، تو اس کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز، پیارے دوستو، اپنے مخالف کو نظر انداز کر دیں۔ ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جب ہم اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، ان کو ہر وقت اپنے دماغ میں بٹھائے رکھیں گے، جگہ دیے رکھیں گے، تو وہ ہر وقت ہمیں جانے انجانے میں تنگ کرتے رہیں گے، لیکن حقیقت میں وہ ہماری کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب بھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے تو پیارے دوستو، ہمیں اس کو اگنور کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے ہم صرف اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی ہمیں دوسرے کی برائیاں نظر آئیں تو ہمیں دوسرے کی اچھائیاں دیکھنی چاہیے، یوں ہماری زندگی میں بہتری آئے گی اور ہم دوسرے کے اچھے پہلو کو دیکھ پائیں گے، ہم آگے بڑھ پائیں گے، اصل خزانہ حاصل کر پائیں گے۔ چوتھی اور آخری چیز، پیارے دوستو، اپنے کام میں مصروف رہیں۔ جو بھی آپ کا کام ہے، جب آپ وہ کرتے رہیں گے تو نیگیٹو چیزوں سے آپ کا دھیان آٹومیٹکلی بھٹک جائے گا، وہ دھیان ہٹ جائے گا اور آپ سارا فوکس، اپنی توانائیاں، اپنا سارا دماغ اپنے کام پر لگا سکیں گے۔ یوں آپ اپنے شعبے میں بھی آگے بڑھیں گے اور زندگی میں اصل خزانہ جو کہ انسان خود ہی ہوتا ہے، انسان کی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے، وہ انسان حاصل کر لے گا اور اسے عظیم کامیابی مل جائے گی۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔